بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہماری گفتگو کا آج کا موضوع ہے سورہ فاتحہ کا حکم۔ احکام خداوند کے اندر سورہ فاتحہ کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کا حکم بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین کے سامنے نماز کے فرائض کو بیان کروں اور نماز کے واجبات کو بیان کروں۔ اس کے اندر پھر سورہ فاتحہ کا حکم بھی آ جائے گا۔ تو یاد رکھیں، نماز کے 13 فرائض ہیں۔ جو چیزیں نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہیں ان کی اولاً تعداد 13 ہے، اور ان میں سے پہلی 7 چیزیں جو ہیں وہ نماز سے پہلے ضروری ہیں، جن کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد 6 چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے اندر ضروری ہیں، نماز جب شروع کر چکے ہوں تب ضروری ہیں۔ ان کو نماز کے اراکین کہتے ہیں، رکن کہتے ہیں۔ نماز سے پہلے جو 7 چیزیں ہیں وہ ترتیب کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے انسان کا جسم پاک ہونا چاہیے۔ پہلا نمبر، انسان کا بدن پاک ہونا چاہیے نماز سے پہلے۔ نمبر 2، انسان کے کپڑے پاک ہونے چاہیے جو پہن کر نماز پڑھ رہا ہے۔ نمبر 3، نماز جس جگہ پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ نمبر 4، انسان کا سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ بات تھوڑی وضاحت چاہتی ہے، اس بات کی وضاحت کرتا جاؤں کہ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یعنی ناف بھی شامل ہے، گھٹنے بھی شامل ہیں۔ مرد کے سطر کے اندر کم از کم اتنی جگہ چھپی ہوئی ہونی ضروری ہے۔ نماز کے اندر اس میں سے کوئی جگہ کھل جائے یا نماز شروع کرنے سے پہلے اس میں سے کوئی جگہ کھلی ہو تو نماز انسان کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ بامر مجبوری یہ ہے کہ جس وقت آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، آپ کسی سفر میں ہیں یا غربت کی وجہ سے کپڑا صرف اتنا ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور باقی آج کل جو صورتحال آئی ہوئی ہے کہ ہلکی پھلکی پینٹ پہن لیتے ہیں یا ٹراؤزر وغیرہ ایسے پہن لیتے ہیں رف، اور اسی طریقے سے اوپر بنیان پہن لیتے ہیں، یا اسی طرح کی ایک شرٹ ہوتی ہے جو پہن لیتے ہیں، اس میں نماز ہو تو جاتی ہے لیکن نماز مکروہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ ایسا کپڑا جو پہن کر آپ کسی مجلس میں جانا پسند نہیں کرتے، کسی محفل میں نہیں جا سکتے، وہ پہن کر اس حالت میں نماز پڑھنا نماز مکروہ ہوتی ہے، فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ عورت کا سطر جو ہے وہ پورا جسم ہی ہے، البتہ چہرہ، ہاتھ یہاں تک، گھٹنوں تک اور پاؤں ٹخنوں تک جو ہے وہ سطر میں کا حصہ نہیں ہے، باقی پورا جسم اس کا سطر ہے۔ باریک کپڑے کے اندر، باریک دوپٹے کے اندر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی جس سے بال نظر آ رہے ہوں، بال سطر میں آتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 4 ہوئے۔ 5ویں نمبر پر نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ نمبر 6، نماز کی نیت کرنا بھی ضروری ہے، یعنی کون سی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کون سے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نیت ضرور کریں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، الفاظ کا دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اگر دلی ارادہ کر کے وضو کیا، ارادے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ فریضہ ادا ہو جائے گا، نماز ہو جاتی ہے۔ اور آخری نمبر یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا، بالکل کلیئر آپ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ قبلہ رخ کس طرف ہے، اور کوئی وہاں سہولت بھی نہیں ہے کہ آپ کسی سے پوچھ سکیں، تو تب آپ اپنے قیاس کے ساتھ، سوچ و بچار کے ساتھ جو فیصلہ کر لیں کہ میں نے فلاں جگہ نماز پڑھی تھی، فلاں علاقے میں مسجد دیکھی تھی، اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ قبلہ رخ اس طرف ہے، پھر آپ کا ذہن جس طرف مان جائے آپ نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، اگرچہ وہ اس طرف قبلہ نہ بھی ہو، نماز ہو جاتی ہو۔ یہ ہے نماز کی شرائط۔ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اس کے بعد 6 چیزیں ایسی ہیں جو نماز شروع کر لینے کے بعد ضروری ہوتی ہیں۔ اس میں نماز سے پہلے جو ہم شروع کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں،
یا اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے. ابتداً نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنا فرض ہے. نمبر 2 قیام کرنا، یعنی نماز میں بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا، یہ فرض ہے. معذوری کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو یہ قیام کے قائم مقام ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے نمبر 3 ہے قرات کرنا. قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی کسی بھی جگہ سے قرآن پاک نماز کے اندر پڑھنا، ایک سورت چھوٹی پڑھ لو، ایک بڑی آیت پڑھ لو، تو یہ فرض ہے. نمبر 4 رکوع کرنا، بالکل سیدھا رکوع کرنا یہ فرض ہے. جھک جانا یہ فرض ہے. نمبر 5 دونوں سجدے کرنا فرض ہے. اور نمبر 6 آخری قاعدہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، یہ فرض ہے. بیٹھنا فرض ہے. اتنی مقدار جتنا ٹائم میں ہم تشہد پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے. اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے. اس کے بعد ہیں نماز کے واجبات. یہ ٹوٹل 14 واجبات ہیں. کچھ میں ابھی بیان کر دیتا ہوں، کچھ بعد میں بیان کریں گے. اس میں نمبر 1 ہے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا واجب ہے. یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں، فرض اور واجب میں فرق کیا ہے. فرض جان بوجھ کر چھوٹ جائے یا آپ اس کو بھولے سے چھوڑ دیں. آپ کچھ بھی کر لیں نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے. واجب جان بوجھ کر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. بھولے سے اگر چھوٹ گئی ہے جائے تو واجب کے چھوٹنے سے نماز ہو جاتی ہے سجدہ سہو کرنے سے. اسی طریقے سے فرض کو ادا کرتے ہوئے دیر ہو جائے یا فرائض کی ترتیب الٹ جائے اور فرض کی ترتیب بدل جائے تو تب سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے. البتہ واجب کو جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی. بھولے سے چھوڑا، سجدہ سہو کیا تو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے اس سے. اب ہم آتے ہیں واجبات میں. پہلا میں نے بیان کیا کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا واجب ہے، ضروری ہے آپ قرات کریں. نمبر 2 فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اور باقی ساری نمازوں کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت بھی پڑھنا. اب یوں نہیں ہے کہ آپ سورت چھوڑ دیں گے تو نماز آپ کی ہو جائے گی. بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ سورت فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. سورت فاتحہ آپ کو پڑھنی ہی پڑے گی، چاہے قرات کی صورت میں پہلی 2 رکعتوں میں پڑھو، دوسری میں پڑھو، یہ واجب ہے، ضروری ہے. بھولے سے چھوٹ جائے آپ سجدہ سہو کرو، اگر جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی سورت فاتحہ کے بغیر. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، دین محمدی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.